لیکن جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ قطعی طور پر اس سے مماثلت نہیں رکھتے، کیونکہ اس تمام تر سچویشن کی بات ہوتا یہ ہے کہ ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے، ایران کے بھی جوابی وار کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار ایران کی جانب سے بھی کی گئی ہے، مشرق وسطیٰ کو بھی نشانے پر رکھا ہے۔ بغداد میں امریکی سفارتی مرکز پر 20 ڈرونز داغے گئے ہیں۔ خلیج فارس میں 2 آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ ریٹیلیشن ہے، یہ وہ جوابی حملے ہیں جو ایران کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں اہم تنصیبات پر حملے بھی کیے گئے ہیں۔ سعودی شہر الخرج میں امریکی فضائیہ کے عملے کو بھی نشانہ بنانے کا یہ دعویٰ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ بالکل، اور سعودی عرب کا بھی 2 ڈرون گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے مجاہدین نے بھی صہیونی فوجیوں پر یرغمال کی ہے۔ بالکل، تو جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن وہ کچھ اسی جانب ابھی تک تو بادی النظر میں ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ جو جوابی حملوں کا سلسلہ ہے، پہلے حملے کیے جاتے ہیں امریکہ اسرائیل کی جانب سے، اور پھر جو ایک مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کی آگ پھیلی ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی دیگر ممالک ہیں جو بہرحال اس کا جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ قطر کی بات کریں جس کے قریب سمندر میں آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل حملہ ہوا، جہاز کو نقصان پہنچا لیکن عملہ محفوظ ہے۔ UK میریٹائم ایجنسی کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا، فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بحرین میں ڈرون حملے کے بعد ایک بڑی کمپنی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو مشرق وسطیٰ اگر پوری ہم مجموعی طور پر جو سیناریو ہے نا اس کی بات کریں تو جنگ کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ دیکھیں صرف یقینی طور پر مشرق وسطیٰ اگر ہم مڈل ایسٹ کی ہمیشہ بات کرتے رہیں تو اس میں صرف ایک ملک نشانہ نہیں بنتا، باقی بھی ملک نشانے پر آتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک جوابی کارروائی کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری رہتا ہے۔